العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بے شک جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. سو یہ لوگ ابھی اپنے مالوں کو خرچ کریں گے، پھر یہ مال ان کے حق میں حسرت کا سبب بن جائیں گے، پھر یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم. تاکہ ناپاک کو اللہ پاک سے جدا کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. اور ناپاک کو بعض کے ساتھ ملا دے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا. پھر اس کو اکٹھا ڈھیر بنا دے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ. پھر اس کو دوزخ میں داخل فرما دے. اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہ لوگ تباہ کار ہیں. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان سے فرما دیجئے اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اور اگر وہ پھر بھی وہی کریں جو کرتے رہے ہیں تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سو اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ ان کاموں کو دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. اور اگر وہ روگردانی کریں تو یقین جانو کہ بلا شبہ اللہ تعالی تمہارا مولا ہے. نعم المولا ونعم النصیر. وہ اچھا مولا ہے اور اچھا مددگار ہے. انفاق یہ مصدر ہے باب افعال، معنی خرچ کرنا. فَسَيُنْفِقُونَ ہا ضمیر کا مرجع اموال ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ اموال جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر اموال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ثم تکون، اصل عبارت ہے ثم تکون عاقبۃ انفاقها، جہنم 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 کے 7 دروازے ہیں، یا یہ کہیے کہ دوزخ کے 7 درجات ہیں، جس کی طرف قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے، لہا سبعۃ ابواب۔ حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ پہلا باب جہنم ہے، دوسرا لظہ، تیسرا حطمہ، چوتھا سعیر، پانچواں سقر، چھٹا جہیم، اور 7واں جو سب سے نچلا ہے حاویہ ہے۔ بہرحال لفظ جہنم آیا، اس کی مناسبت سے ہم نے جہنم کے اور دوزخ کے 7 درجات بتا دیے۔ اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ محذوف ہے، اصل عبارت ہے الفریق الخبیث فیرکمہ، رقم مصدر ہے، باب نصر، معنی ڈھیر لگا دینا، ڈھیر کر دینا۔ الخبیث یہاں اس میں جنس ہے، یعنی خبیثوں کا گروہ، خبیث لوگ۔ یعود، عود مصدر ہے، باب نصر، معنی لوٹنا۔ فقد مضت، مضی مصدر ہے، باب ضرب، معنی گزرنا۔ فتنہ یہاں فساد فی الارض کے معنی میں ہے۔ الدین، ایک دین اسلام مراد ہے، اور یہاں دین قہر، غلبہ، استعلاء یعنی غلبہ، بالادستی، قوت و اقتدار کے معنی میں ہے۔ مولا یہ واحد ہے، جمع آتی ہے موالی۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، یہ ينفقون کا مفعول بھی ہے۔ لیصدوا، یہ لام تعلیل ہے، اور لام تعلیل کے بعد ان حرف ناصب پوشیدہ ہوتا ہے، اسی بنا پر نون اعرابی محذوف ہے۔ فسینفقونہا، فا حرف استیناف ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں ہاں ضمیر کا مرجع اموال ہے۔ تکونو یہ فعل ناقص ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے جو اموال کی طرف راجع ہیں، اور حسرتاً یہ تکونو کی خبر ہے۔ ثم یہ عاطفہ ہے۔ والذین کفروا الی جہنم، الی جہنم یہ جار مجرور مل کر کفروا فعل سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یحشرون فعل سے متعلق ہے، یہ بات یاد رہے۔ اصل عبارت ہے والذین کفروا یحشرون الی جہنم، اس لیے الی جہنم یہ یحشرون سے متعلق ہے، کفروا سے نہیں ہے۔ لیمیز،
یہ لام تعلیل ہے، ان پوشیدہ ہے. من الطیب، یہ خبیث صفت مشبہ سے متعلق ہے. یہاں یاد رکھیے کہ خبیث یہ صفت مشبہ ہے، خباثۃ مصدر ہے، باپ کا روما. اسی طرح طیب یہ بھی صفت مشبہ ہے، طیب مصدر ہے، باب ضربہ معنی پاک، اور الخبیث کا معنی ناپاک. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، یہ اصل میں الخبیث یہ بعضہ یہ بدل ہے الخبیث سے. فیرکمہ یہ فا عاطفہ ہے، یہی وجہ ہے کہ یرکمہ جو فعل مضارع ہے یہ منصوب ہے. فیجعلہ فی جہنم یہ بھی فا عاطفہ ہے، اسی بنا پر یجعل فعل مضارع منصوب ہے. فی جہنم یہ جعل فعل سے متعلق ہے. اولئک هم الخاسرون، اولئک مبتدا ہے، الخاسرون خبر ہے، اور ہم ضمیر یہ ضمیر فصل ہے جو تاکید کے لیے لائی گئی ہے، اور قاعدہ نحویہ بھی ہے کہ جب مبتدا اور خبر معرفہ ہو تو دونوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے ضمیر لائی جاتی ہے. قل للذین کفروا، یہ للذین جار مجرور مل کر یہ کفروا فعل سے متعلق ہے، اس لیے کہ للذین کفروا یہ قول کا مقولہ ہے. ان ینتہوا ان حرف شرط ہے، ان ینتہوا گویا حالت جزوی میں ہے اور یہ جملہ شرطیہ ہے. یغفر لہم یہ جواب شرط ہے، یہی وجہ ہے کہ شرط جب مجزوم ہوتی ہے تو جواب شرط یہ بھی مجزوم ہوتا ہے. لہم یہ جار مجرور مل کر یغفر فعل سے متعلق ہے. ما یہ اس میں موصول ہے. اسی طرح وَإِن يَعُودُوا یہ جملہ شرطیہ ہے، اور فا یہ رابطہ للجواب ہے، یعنی فا جزائیہ ہے، اور مدد سنت الاولین یہ گویا جواب شرط ہے یہ پورا جملہ. حتی یہ عاطفہ ہے. لا تکون فتنۃ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک کانا تامہ ہوتا ہے، گویا یہاں کانا تامہ ہے. کانا تامہ کی خبر نہیں ہوتی ہے، کانا فعل ناقص کی تو خبر ہوتی ہے لیکن کانا تامہ کی خبر نہیں ہوتی. یہاں لا تکون فتنۃ یہ جملہ مکمل ہو گیا، گویا یہ تامہ ہیں جس کی وجہ سے اس کی خبر نہیں ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یکون فعل ناقص ہے، الدین اس کا اسم ہے اور یہ مؤکد ہے، اور کلہ یہ اس کی تاکید ہے، اور للہ یہ کانا فعل ناقص سے متعلق ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا یہ ان حرف شرط ہے. انتہو یہ گویا جملہ شرط ہے، فا جزائیہ ہے، اور ان اللہ بما یعملون خبیر یہ پورا جملہ گویا جواب شرط ہے. لیکن یاد رہے کہ بما یعملون ان اللہ ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، اور بصیر یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے بحرف جر اور ما موصولہ. یعملون فعل بفاعل مل کر یہ صلہ، اور صلہ موصول مل کر مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ بصیر صفت مشبہ بالفعل سے متعلق ہے. وَإِن تَوَلَّوْا ان تولوا یہ جملہ شرطیہ ہے، فَاعْلَمُوا یہ فا جزائیہ ہے، اور یہ جواب شرط ہے. نعم المولا و نعم النصیر، نعمہ یہ فعل مدح ہے، اور المولا یہ اس کا فاعل ہے، اور مخصوص بالمدح محذوف ہے. اصل عبارت ہے نعم المولا ہوا، نعم النصیر اصل عبارت ہے نعم النصیر ہوا. بہرحال اب ہم تشریح آیات کی طرف آ رہے ہیں.
ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب قریش کو بدر میں شکست ہوئی اور جو زندہ رہ گئے وہ مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو ابو سفیان کے گلے پڑ گئے کہ ہم لوگ تیرے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، تم لوگ تو صحیح سالم آ گئے اور ہمارے آبا اور ہماری اولاد اور ہمارے بھائی بدر میں مقتول ہو گئے، لہذا تم لوگ مال سے ہماری مدد کرو تاکہ ہم دوبارہ جنگ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا بدلہ لے لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس سلسلے میں چندے دیے اور مال خرچ کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت بالا یعنی ان الذین ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، ان کے اسی مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے مگر مضمون عام ہے۔ جب کبھی بھی اہل کفر حق سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے دنیا و آخرت میں ناکام ہوں گے اور ذلیل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دین کامل و مکمل ہوگا، پھیلیں گا، پورا ہوگا۔ کافر دین اسلام کو بجھانے کے لیے مال خرچ کریں گے، پھر نادم ہوگے، ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے اپنا مال خرچ کیا لیکن فائدہ مقصود حاصل نہ ہوا۔ یہ لوگ دنیا میں مغلوب ہو گئے اور آخرت میں بھی دوزخ میں داخل ہو گئے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں اہل کفر کا داخلہ اس لیے ہوگا کہ پاک اور ناپاک یعنی مومن اور کافر ان میں اللہ تعالیٰ تمیز فرما دیں۔ اہل ایمان اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں اور اہل کفر اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمام اہل کفر آپس میں ایک دوسرے کے مددگار تھے، اسلام کے خلاف اموال خرچ کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے۔ آخرت میں بھی سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اس کو جزا من جنس العمل کہتے ہیں۔ دنیا میں جیسے کیا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ دنیا میں جو اسلام کی دشمنی کے لیے سوچتے اور خرچ کرتے تھے اس کی وجہ سے دار العذاب میں یعنی دوزخ میں اکٹھے ہو کر اس کی سزا بھگتیں گے۔ قل للذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کافروں سے فرما دے کہ اب تک جو تم کفر پر جمے رہے اور اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے تدبیریں کرتے رہے اور اس بارے میں جنگ کرتے رہیں، ان سب سے اگر تائب ہو جاؤ یعنی اسلام قبول کر لو تو وہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا جو اب
تک گزر چکا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ پھر فرمایا وَإِن يَعُودُوا، اور اگر کافر اپنے کفر پر جمے رہے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے لوگوں کو انکار اور عناد کی وجہ سے جو سزائیں ملی ہیں، مقتول اور مغلوب ہوئے ہیں، وہی سزائیں ان کو بھی ملے گی، اور آخرت کا عذاب جو دائمی ہیں وہ تو ہر کافر کے لیے بہرحال ہے ہی۔ صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ فقد مدت سنت الاولین، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تکوینی قانون چلا آ رہا ہے کہ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام و اولیاء رحمہم اللہ کی مدد فرمائی اور اپنے دشمنوں کو ہلاک فرمایا۔ اگر تم کفر سے باز نہ آئے تو اسی تکوینی قانون کے مطابق تمہارا بھی انجام ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ارشاد فرمایا کہ کافروں سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ یعنی کفر و شرک باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی اہل کفر اسلام قبول کر لیں اور موحد ہو جائیں، توحید پرست ہو جائیں۔ غلبے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اسلام قبول کر لے، اور دوم یہ کہ جزیہ دینا منظور کر لیں، حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کافر اگر روگردانی کریں، اسلام قبول نہ کریں اور تمہاری مخالفت اور محاربت یعنی جنگ کرنے پر کمر باندھے رہیں تو ان سے لڑتے رہو اور بزدل نہ بنو۔ اللہ تعالی تمہارا مولا ہے، تمہاری مدد فرمائے گا۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ اچھا مولا اور اچھا مددگار ہے۔ جب اس کی مدد شامل حال ہوگی تو تمہارے لیے بزدل بننے اور جہاد چھوڑ کر بیٹھ رہنے کا کوئی موقع نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما